السلام علیکم ناظرین و سامعین، محمد یعقوب کی جانب سے خلوص برا سلام قبول ہو۔ آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں یہ ہے لونگ۔ گرم مسالے میں اگر لونگ نہ ہو تو اس کا مزہ جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ گرم مسالہ پورا ہی تب ہوتا ہے کہ جب اس میں لونگ ڈال جائیں۔ اس کے مختلف نام ہیں، مختلف زبانوں میں مختلف نام ہے اس کے۔ عربی میں اسے قرنفل کہتے ہیں، فارسی میں میخک، بنگلہ میں لادنگا اور گجراتی میں روینگ، انگلش میں کلاوز کہتے ہیں۔ لونگ 266 برس قبل مسیح سے چینیوں کے زیر استعمال آ رہا ہے۔ چینی اسے نہایت متبرک مانتے تھے۔ جب کبھی شاہی دربار میں کسی نے حاضری دینی ہوتی تو وہ منہ میں لونگ چباتے ہوئے جاتا تھا۔ یونانیوں کی نسبت مصری لوگ اس سے پہلے واقف تھے اور وہ بھی اسے اپنے پاس رکھنا باعث عزت سمجھتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس کی ہار بنا کر بھی استعمال کرتے تھے۔ سب سے پہلے یونانیوں کو کسی مصری بزرگ کی قبر سے لونگوں کا ہار ملا تھا۔ لونگ ایک جنگلی درخت کی کلیاں ہیں جن کے اوپر کی طرف 4 دندانے ابھرے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان ایک گول ابھار ہوتا ہے جسے لونگ کا پھول اور ٹوپی کہتے ہیں۔ لونگ کا درخت 10 فٹ تک بلند ہوتا ہے جو بیری سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس کے پتے انار کے پتوں جیسے اور ان سے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں۔ لونگ کی شاخیں اوپر کو بلند ہو کر جھک جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، لونگ، جیفل اور جلوتری کے درخت الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ لونگ اگر اس درخت کی کلی ہے تو جیفل اس کا پھل ہے، اور جیفل کے اوپر جو سبز رنگ کا چھلکا ہوتا ہے وہی جلوتری کہلاتا ہے۔ جو جیفل ہمارے پاس آتے ہیں ان کے اوپر کے چھلکے کو جلوتری نہیں کہتے، بلکہ اس چھلکے کے اوپر ایک اور چھلکا ہوتا ہے جسے جلوتری کہتے ہیں۔ یہ ابتداً تو سبز ہوتا ہے لیکن خشک ہونے پر سرخی مائل بازردی ہو جاتا ہے۔ اس کی خوشبو نہایت مرغوب ہے، ذائقہ خوشبودار چرپرا، اور یہ مقام پیدائش کے لحاظ سے جس قدر لونگ دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کا 4/5 حصہ زنجبار یعنی کہ افریقہ میں پیدا ہوتا ہے۔ جنوبی ہند اور لنکا میں بھی اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ اس کی خوراک آدھا ماشا تا 1 ماشا ہے۔ مزاج اس کا خشک گرم ہے، یعنی کہ نظریہ مفرد اعضاء کی زبان میں عضلاتی غدی۔ یہ مفرح و مقوی قلب ہے، یعنی محرک و مقوی عضلات، محلل اعصاب اور مقوی جگر۔ کیمیاوی طور پر خون میں حرارت غریزی پیدا کرتا ہے جس سے نحیف و مردہ جسموں میں بھی جان پڑ جاتی ہے۔ جہاں قلب کو قوت دیتا ہے وہاں اعصاب کو گرم کر کے ان کی تخدیر اور ضعف کو دور کرتا ہے۔ غدد و جگر میں صفرا و حرارت غریزی جمع کر کے ان میں ہلکی تحریک پیدا کرتا ہے جس سے ان میں بھی قوت آ جاتی ہے۔ جسم گرم ہو جاتا ہے، جسم سے فضلات اخراج پانا شروع ہو جاتے ہیں اور جسم کندن کی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ محرک قلب، محلل اعصاب، دافع تعفن، مقوی باہ، ممسک و قاصر ریاح ہے۔ لونگ تمام عضلاتی غدی دواؤں سے لطافت میں اولین دوا ہے۔ اس میں نقصان برائے نام ہے، ذائقہ میں ایسا ہے کہ بچے بھی آسانی سے چبا سکتے ہیں۔ چونکہ لونگ کسی قدر غشائے مخاطی کے لیے مقدر اثر رکھتا ہے، اس لیے یہ اگر اس وقت چبایا جائے جب خراش دار کھانسی آتی ہو یا تشنج کے ساتھ کھانسی آتی ہو، کھانستے وقت بڑی مشکل سے سفید قسم کا لیسدار بلغم نکلے یا صرف تھوک سا آئے تو نہایت فائدہ مند ہے۔ چند منٹوں کے اندر کھانسی رک جاتی ہے، اگر دیر سے کھانسی آ رہی ہو تو اکثر نیند آ جاتی ہے۔ مفرح و مقوی قلب ہونے کی وجہ سے قلب کے ڈوبنے اور انتہائی ضعف قلب میں اس کا کھلانا نہایت مفید و مقوی ثابت ہوتا ہے۔ جب ہیضہ کی وجہ سے دل ڈوب رہا ہو
تو اس کا کھلانا اور چبانا فوراً دل کی حالت کو درست کرتا ہے اور دل میں مفرح صورت پیدا ہو کر پشمردگی دور ہو جاتی ہے۔ محمر اثرات کا حامل ہونے کی وجہ سے مقوی و ممسک تلاؤ میں ڈالا جاتا ہے۔ کجی و لاغری وغیرہ کے لیے لاجواب دوا ہے۔ محلل اورام ہونے کی وجہ سے لونگ کو پھوڑے پھنسیوں پر ضماد کرتے ہیں۔ مسکن درد و مولد حرارت غریزی ہونے کی وجہ سے سردی سے ہونے والے دردوں پر مالش کرتے ہیں۔ اسی طرح درد دانت کو تسکین دینے کے لیے لونگ کو چباتے ہیں۔ منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے۔ مقوی معدہ ہونے کی وجہ سے اکثر اسے سالن میں ڈالتے ہیں۔ گرم مسالہ کا جزو اعظم ہے۔ جوارش جالینوز اور جو سب مرکبات سے اولین مقوی معدہ اور مفرح ہیں۔ نظریہ مفرد اعضاء کے فارماکوپیا کے عضلاتی غدی نسخوں کا جزو اعظم ہے جو کہ محرک بخار، خسرہ، چیچک، تورکی، مبارکی اور بچوں کے ہر قسم کے بخاروں، دست وغیرہ اور الٹی وغیرہ کے لیے فوری اثر رکھتا ہے۔ طب یونانی میں تقریباً ہر معجون اور جوارش کا جزو اعظم ہے۔ لونگ میں کیمیائی طور پر ایک اڑ جانے والا تیل اور ٹینین پائے جاتے ہیں۔ عضلاتی غدی محرک ہونے کی وجہ سے فالج خصوصاً بائیں طرف کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ اس مقصد کے لیے اس کا تیل یا سفوف مقام معاف پر لگاتے ہیں اور اندرونی طور پر دوسری ادویہ کے ساتھ کھلاتے ہیں۔ حابس و مجفف ہونے کی وجہ سے نزلہ، ریشہ، کھانسی کو دور کرتا ہے۔ ہر مخرج سے رطوبات بلغیمیہ کے اخراج کو روکتا ہے، جیسا کہ رحم سے سیلان اور مردانہ جریان، اس طرح کی نزلہ، زکام وغیرہ اس طرح کی رطوبتوں کو فوراً بند کرتا ہے۔ بعد از فراغت حیض کھلانا معین حمل ہے۔ زیادہ مقدار میں مسخن اثر رکھتا ہے۔ ایلوپیتھی میں بھی انہی اغراض و مقاصد کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں۔ میڈیکل اسٹورز وغیرہ، پنسار اسٹورز وغیرہ پر اس کا تیل کلوز آئل کے نام سے ملتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے روغن لونگ۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں، جیسا کہ میں اوپر بتا چکا ہوں آپ کو۔ دانت وغیرہ میں درد ہو، اس کے 1 سے 2 قطرے کپاس کا پایا لے کے اس میں جذب کروائیں اور اس کو اس سوراخ کے اندر دبا دیں جہاں درد ہو رہا ہے، یعنی کہ داڑھ میں درد ہو رہا ہے تو وہ سوراخ بن جاتے ہیں اکثر۔ اس سوراخ میں اس لونگ کے تیل کو روئی کے اوپر لگا کے دبا دیں۔ 2 سے 4 منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ یہ درد کو ایسے ختم کر دیتا ہے کہ جیسے تھا ہی نہیں۔ آپ اس کو استعمال کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔